بھارتی فضائیہ میں حادثات، ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ تیاریوں کی واضح مثال۔ 30 سال کے دوران 550 سے زائد فضائی حادثات میں 150 سے زائد بھارتی پائلٹس ہلاک ہوئے۔ ہلاکتوں کی بنیادی وجوہات میں انسانی غلطیاں اور غیر معیاری تربیت شامل ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی۔ RSS نظریے کے پرچار میں خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن ڈرامے کی ناکامی کے بعد حواس باختہ مودی فسطائیت پر اتر آیا ہے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ بھارت اپنی جابرانہ پالیسیوں، انتخابی مجبوریوں یا انتظامی کوتاہیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ خطے میں تناؤ نہیں چاہتے لیکن دو جوہری طاقتیں مقابل آئیں تو انجام کا نہیں بتایا جا سکتا۔ پاک بھارت کشیدگی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا انڈیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی میں کمی نہ آئی تو سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا سکتے ہیں۔ پاکستان بھارت کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مختلف ممالک پاکستان اور بھارت سے رابطے میں ہیں، جانتے ہیں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ امید ہے کشیدگی کم کروانے کی کوششیں مؤثر ثابت ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اہم ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں سلامتی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر گفتگو۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ، آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ نوٹس میں معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ انڈس کمیشن ذرائع کے مطابق پاکستان کو قانونی سبقت ہے۔ امید ہے بھارت کو جلد نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو پیغام، کہا کوئی شک میں نہ رہے، جواب فوری اور بھرپور ہوگا۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، قومی مفادات کے تحفظ اور دفاع کے لیے تیار ہے۔ مسلح فوج ہر قیمت پر جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرے گی۔ آرمی چیف کا ٹلا فیلڈ فائرنگ رینجز کا دورہ۔ منگلا کور کے زیر اہتمام ہیمر اسٹرائک مشقوں کا جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو اور عزم کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ سینئر وزیر اور چیف سیکریٹری کو لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی بروقت تکمیل کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پلان کے پہلے فیز کا مرحلہ وار جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے کا تصویری معائنہ کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتی ہوں، مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ 5 گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے درخواست کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا بندے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہوتے تو پیش کر دیتے۔ FIR درج کر رہے ہیں۔ جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے فل کورٹ بناتے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومت کے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کرتے ہیں۔ آپ FIR درج کر لیں، بندے ہمارے آرڈر کے بغیر گرفتار نہیں کریں گے۔ راون کا جو کردار تھا وہی آج مودی کا ہے۔ مودی کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ وہ فلم مسٹر انڈیا کے پروڈیوسر سے بھی کمتر نکلے۔ وزیر مملکت مذہبی امور خیرداس کوہستانی کہتے ہیں مودی جنگی سوچ سے دو مذاہب کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اختتام ایسا ہوگا کہ بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ نے بھی بھارت کے سیکیورٹی اداروں کو پہلگام حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ امرجیت سنگھ نے BBC کو انٹرویو میں کہا پہلگام حملہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا، وہاں سیکیورٹی تو تھی ہی نہیں۔ جنگ اور ایٹمی جنگ کی باتیں بس ڈرانے کے لیے ہیں، دونوں ملکوں میں باقاعدہ جنگ کا امکان نہیں۔ کہیں جھوٹ سامنے نہ آ جائے، بھارت پہلگام واقعے کی اندرونی انکوائری سے بھی بھاگنے لگا۔
بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام واقعے کی عدالتی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی. 2 رکنی بینچ نے درخواست مسترد کرنے کے لیے کوئی آئینی دلیل نہیں دی. ججوں کی عوام سے مزید درخواستیں نہ دینے کی اپیل. ہمیں آزمانا مت، منہ کی کھانا مت، ہم تیار ہیں، قوم تیار ہے، ہم پچھلی مار بھلا دیں گے، ہم تازہ زخم لگا دیں گے. ISPR نے نغمہ جاری کر دیا. سندھ ہائی کورٹ نے منشیات کی اسمگلنگ میں اور سپلائی کیس میں گرفتار ملزم ساحر کی درخواست ضمانت منظور کر لی. عدالت نے ملزم ساحر کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. سماعت کے دوران قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی اور دیگر سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب ٹینکر کی زد میں آ کر خاتون جاں بحق. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی. کراچی میں گلشن حدید کے قریب لنک روڈ پر بس الٹ گئی. خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی. بس لاڑکانہ سے کراچی آ رہی تھی. کراچی میں تاجر سے بھتہ لینے کا مقدمہ پولیس اہلکاروں سمیت 6 ملزمان کے خلاف درج. FIR صدر موبائل مارکیٹ کے تاجر کی مدعیت میں درج کی گئی، جس میں کہا گیا ملزم فیضان اور 3 ساتھی اہلکاروں نے 29 اپریل کو روک کر تلاشی لی. تلاشی کے بعد ملزمان نے پیسوں کا تقاضا کیا، نہ دینے پر تاجر سے 1.5 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین لیا گیا. پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات میں بچے سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 5 مئی تک جاری رہنے کی پیشگوئی. کراچی میں سمندری ہوائیں بحال. موسم آج بھی گرم اور مرطوب رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی. مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف خوفناک آتش زدگی 5000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے لیا. آگ مغربی پہاڑوں پر جنگلات میں 5 مقامات پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہراہوں تک پھیل گئی. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے آگ سے 13 افراد جھلسے. اسرائیلی حکام نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کر دی. PSL 10 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. میچ لاہور میں کھیلا جائے گا. ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور PSL کا بڑھائے جوش. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پر جوش. آج بنیں گے مہمان شیر افضل مربت. کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے.